تحریک پاکستان کی لازوال جدوجہد میں جہاں قائد اعظم کے ساتھ کئی مشہور مذہبی رہنما اور علماء کرام کھڑے نظر آتے تھے، تو وہیں ایسے مسلم رہنماؤں کی بھی کمی نہ تھی جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ازلی دشمن تھے۔ آج کی ویڈیو میں تاریخ کے اوراق میں چھپے چند ایک تلخ حقائق آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ جان سکیں گے ہمارے آج کے سیاستدانوں میں سے کس کس کے باپ دادا قائد اعظم کے ساتھ تھے اور کون ان کے بدترین مخالف۔ تو آئیے تحریک پاکستان کی حمایت اور مخالفت کرنے والے 30 سے زیادہ مسلم لیڈرز کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ سرحدی گاندھی کہلائے جانے والے خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان خدائی خدمتگار تحریک کے بانی تھے۔ ان کی جماعت کو سرخپوش بھی کہا جاتا ہے۔ سیاسی حوالے سے باچا خان گاندھی کے افکار سے متاثر تھے۔ پاکستان بننے سے قبل باچا خان کانگریس کے تعاون سے صوبہ سرحد میں برسر اقتدار بھی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان کو آزادی ملنے والی تھی اور صوبہ سرحد میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا ریفرینڈم ہونا تھا، تب باچا خان نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کا سربراہ اسفندیار ولی باچا خان کا پوتا ہے۔ جیسے باچا خان کو سرحدی گاندھی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اسی طرح عبدالصمد اچکزئی کو بلوچی گاندھی کہا جاتا ہے۔ انجمن وطن بلوچستان کے بانی عبدالصمد اچکزئی انڈین نیشنل کانگریس کے اتحادی تھے اور وہ بھی پاکستان بننے کے حامی نہیں تھے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی ان کے صاحبزادے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر مولانا سید ابوالکلام آزاد بلند پایہ خطیب، محقق، فلاسفر، صحافی اور سماجی رہنما تھے۔ چونکہ ان کا تعلق کانگریس سے تھا لہٰذا وہ برِ صغیر کی تقسیم کے مخالف تھے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مولانا ابوالکلام آزاد قیام پاکستان کی جدوجہد کے بڑے حریف تھے۔ مولانا آزاد بھارت کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی بنے۔ ایک دفعہ کسی محفل میں قائد اعظم کے سامنے یہ سوال پوچھا گیا کہ کانگریس میں علماء زیادہ ہیں اور مسلم لیگ میں کوئی عالم دین نہیں، تو اس موقع پر قائد اعظم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، مسٹر تم کن کو علماء سمجھتے ہو؟ سید حسین احمد مدنی عالم تو ہے مگر ان کی سیاست ایک ہی ہے کہ وہ انگریزوں کا دشمن ہے۔ مفتی کفایت اللہ واقعی مفتی ہے اور کچھ سیاستدان بھی، لیکن ابوالکلام آزاد نہ پورا عالم ہے اور نہ سیاستدان۔ آج سے تقریباً 90 سال پہلے ہندوستان میں مجلس احرار الاسلام نامی سیاسی اور مذہبی جماعت کا بڑا زور تھا۔ مجلس احرار الاسلام کے بانی سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک طرف انگریزوں کے حریف تھے تو دوسری طرف وہ پاکستان بنتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سے ہمیشہ الگ موقف رکھتے تھے۔ مجلس احرار کے بانی رہنما مولانا مظہر علی اظہر کا شمار تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ناقدین میں ہوتا ہے۔ مولانا مظہر اپنے جلسے جلوسوں میں مسلم لیگ کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے اور مسٹر جناح کو کھوجا شیعہ مسلم پکارا کرتے تھے۔ یہی وہ موصوف تھے جس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا اور وہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ مولانا مظہر علی اظہر مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑتے اور وہ مسلسل 3 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب بھی ہوتے تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آزادی کے بعد مظہر علی اظہر پاکستان آ گئے جہاں 1974 میں لاہور شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ بابا جمہوریت اور اپوزیشن سیاست کے سرکردہ لیڈر نوابزادہ نصر اللہ خان کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ جب تحریک پاکستان زور و شور سے چل رہی تھی تو ان دنوں نوابزادہ صاحب نوجوان تھے اور سیاست کا آغاز کر چکے تھے۔ ان دنوں میں نوابزادہ نصر اللہ خان سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پیروکار تھے اور وہ مجلس احرار کا حصہ تھے۔ یاد رہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے صاحبزادے افتخار احمد خان اس وقت پیپلز پارٹی کے MNA ہیں۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے بانی اللہ بخش سومرو قیام پاکستان سے پہلے 2 مرتبہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ بخش سومرو بھی پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ 14 مئی 1943 کے روز جب وہ ٹانگے میں سوار ہو کر اپنے آبائی علاقے شکارپور جا رہے تھے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت انڈین نیشنل کانگریس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر الہی بخش سومرو اللہ بخش سومرو کے بھتیجے ہیں۔ یاد رہے کہ PTI کے MNA اور فیڈرل منسٹر محمد میاں سومرو اللہ بخش سومرو کے پوتے جبکہ عمران خان کے وزیر خزانہ رہنے والے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اللہ بخش سومرو کے سگے نواسے لگتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا مودودی بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو قائد اعظم اور پاکستان کے قیام کی شدید مخالفت کیا کرتے۔ جماعت اسلامی کا قیام اس وقت ہوا جب 23 مارچ 1940 کا منٹو پارک والا تاریخ ساز جلسہ ہو چکا تھا۔ پورے ہندوستان میں آزادی کے نعرے بلند ہو رہے تھے اور قیام پاکستان کے لیے ماحول بن رہا تھا۔ ایسے وقت میں مولانا مودودی اور ان کے حامی بن کے رہے گا پاکستان کے مقابلے میں نا پاکستان نا منظور کے نعرے لگاتے تھے۔ ایک انٹرویو میں جب مولانا مودودی کے بیٹے فاروق مودودی سے سوال کیا گیا کہ آپ تو پاکستان کے مخالف تھے
تو پھر ہجرت کر کے پاکستان کیوں آئے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی پاکستان آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن تب حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ ہمیں مجبوری میں یہاں آنا پڑا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سید حسین احمد مدنی قیام پاکستان کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے اس تحریک کو ناکام بنانے کی حد درجہ کاوشیں کی۔ سید حسین احمد مدنی جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر تھے۔ حسین احمد مدنی کے پوتے کا نام محمود مدنی ہے، جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ مولانا محمود مدنی انڈیا میں سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مفتی محمود کا تعلق مکتب دیوبند سے تھا اور وہ بھی پاکستان بننے کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ آپ نے مفتی محمود کے حوالے سے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ جب انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا، شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان اس وقت JUIFA کے امیر ہیں۔ شہباز شریف کی کابینہ کے وزیر مواصلات مولانا اسد محمود مفتی محمود کے پوتے ہیں۔ تحریک خاکسار کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قیام پاکستان کے مخالف تھے۔ تحریک خاکسار ایک سماجی تنظیم تھی اور لاہور شہر میں ان کا مرکز تھا۔ علامہ مشرقی کے پاس ہزاروں کارکن تھے جسے وہ بارودی رضاکار کہتے تھے، جو ان کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ 20 جولائی 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ کرنے کے شبے میں رفیق صابر نامی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق خاکسار سے ہے، جبکہ بعد میں عدالتی کارروائی کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کی اکثریت قیام پاکستان کی حامی نہیں تھی، جبکہ بریلوی مسلک کے علماء کی اکثریت پاکستان بنانے کے حق میں تھی۔ لیکن کچھ بریلوی علماء ایسے بھی تھے جو قائد اعظم اور پاکستان کے قیام پر تنقید کیا کرتے تھے۔ انہی میں ایک نام مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد طیب دانا پوری کا تھا، جنہوں نے اپنی کتاب میں قائد اعظم کے بارے میں کئی متنازع باتیں لکھی۔ ہمارے ہاں یہ رائے قائم ہو چکی ہے کہ علماء دیوبند کٹر کانگریسی تھے اور انہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت ہندوؤں سے بھی بڑھ کر کی۔ اس میں کوئی شک نہیں، دیوبند اکابرین کی اکثریت قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دیوبند ہی کے کئی جید علماء کرام قائد اعظم کے ساتھ حصول پاکستان کی جدوجہد میں شریک تھے۔ انہی میں ایک نام علامہ شبیر احمد عثمانی کا تھا۔ علامہ عثمانی طویل عرصے تک دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے، لیکن پھر سید حسین احمد مدنی سے سیاسی اختلاف کے باعث انہوں نے دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے 1945 میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی اور وہ علل اعلان تحریک پاکستان کو سپورٹ کرنے لگے۔ علامہ شبیر عثمانی کو قائد اعظم کا ساتھ دینے کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ وہ خود بتاتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے جو گندی گالیاں اور فحش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چسپاں کیے، جن میں ہم کو ابو جہل تک کہا گیا اور ہمارا جنازہ نکالا گیا۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو دارالحکومت کراچی میں پاکستان کا پرچم مولانا عثمانی ہی نے لہرایا تھا۔ وہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ بھی مولانا عثمانی ہی نے پڑھایا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی سے سیاسی اختلاف کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مولانا محمد شفیع نے بھی جمعیت علماء ہند کو الوداع کہا اور وہ تحریک پاکستان کے لیے شب و روز محنت کرنے لگے۔ جب پاکستان بن گیا تو مفتی صاحب اپنا آبائی شہر دیوبند چھوڑ کر کراچی آ گئے اور یہاں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مذہبی ادارہ ہے۔ یاد رہے کہ مفتی رفیع عثمانی اور جسٹس ریٹائرڈ مفتی تقی عثمانی ان کے بیٹے ہیں۔ سیال شریف ضلع سرگودا کے بزرگ خواجہ قمر الدین سیالوی تحریک پاکستان کے ہیرو تھے۔ خواجہ صاحب اور ان کے لاکھوں مرید ہندوستان میں ہونے والے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کا پکا ووٹ بینک تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران خواجہ قمر الدین سیالوی نے اپنے خاندان کی عورتوں کے تمام زیورات پاک فوج کے فنڈ میں جمع کروا دیے تھے۔ یاد رہے کہ خواجہ قمر الدین سیالوی کے پوتے صاحبزادہ نعیم الدین سیالوی ماضی قریب میں مسلم لیگ نواز کے MPA رہ چکے ہیں، جبکہ 2018 کے جنرل الیکشن میں وہ سرگودا میں قومی اسمبلی کے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، جہاں وہ رنر اپ رہے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ نے اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے پورے ہندوستان کے طوفانی دورے کیے اور قیام پاکستان کے حق میں بڑے بڑے جلسے کروائے۔ پیر صاحب نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے، اس کا جنازہ نہ پڑھو اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹھ کے نامور عالم دین شاہ عبدالعلیم صدیقی نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ 1937 کے ریاستی انتخاب میں مولانا شاہ عبدالعلیم کا کردار نمایاں تھا۔ انہیں قائد اعظم نے سفیر پاکستان کا لقب دیا اور قائد اعظم ہی کی ہدایات پر مولانا شاہ عبدالعلیم نے قیام پاکستان کے مطالبے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کئی اسلامی ممالک کے دورے کیے۔ یاد رہے کہ آزادی کی اس جدوجہد میں مولانا صدیقی کے جوان سال بیٹے
मौलाना शाह अहमद नूरानी भी उनके हमरा थे। बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल हामिद खान भाषानी भी मकतबे देवबंद से थे। वो पहले कांग्रेस में रहे लेकिन 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1937 के रियासती इंतखाबात में मौलाना भाषानी मुस्लिम लीग के टिकट से आसाम असम्बली के MLA मुंतखब हुए, जबकि उन्हें एक मौके पर मुस्लिम लीग का सदर भी बनाया गया था। पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद मुस्लिम लीग की क़यादत से इख्तलाफात पर उन्होंने अपनी सियासी जमात अवामी मुस्लिम लीग बना ली, जो बाद में अवामी लीग कहलाई। मौलाना भाषानी 1954 में पाकिस्तान की कानून साज असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए थे। गजाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी का तहरीक पाकिस्तान में नुमाया किरदार था। 23 मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान की हिमायत में बनारस शहर में तारीख साज और फ़कीदुल मसाल ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें लाखों लोग और हज़ारों उलमा शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवां अल्लामा अहमद सईद काज़मी थे। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी के साबिक MNA और वफाकी वज़ीर सैयद हामिद सईद काज़मी उनके साहबजादे हैं। लाहौर की तारीखी मस्जिद वज़ीर खान के ख़तीब और नामवर आलिम दीन पीर सैयद अबुल हसनात कादरी तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के जानिसार साथी थे। बनारस में होने वाली सुन्नी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो खुसूसी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। कायदे आज़म ने उनकी बेमिसाल जदोजहद को सराहते हुए एक ख़त में उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया था। हकीमुल उम्मत कहलाए जाने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी भी जमीयत उलमाए हिंद और कांग्रेसी उलमा को अलविदा कहते हुए अलल ऐलान कायदे आज़म और मुस्लिम लीग की हमायत करने लगे थे। मौलाना थानवी के शागिर्द और मुरीद पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग की कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया। कायदे आज़म ने मौलाना थानवी के बारे में कहा था, मुस्लिम लीग के साथ एक बहुत बड़ा आलम है जिसका इल्म और तकद्दुस अगर एक पलड़े में रखा जाए और इन तमाम उलमाए हिंद का इल्म दूसरे पलड़े में रखा जाए तो इसका पलड़ा भारी होगा, और वो हैं मौलाना अशरफ अली थानवी, जो एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। मुस्लिम लीग को सिर्फ उनकी हमायत काफ़ी है। मौलाना अशरफ अली थानवी के भांजे अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी भी जद्दोजहद आज़ादी के सरकर्दा लीडर थे। जब सहलट में रेफरेंडम का मरहला आया तो मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ही थे जिनकी काविशों से मुस्लिम लीग इस रेफरेंडम में फ़तेहयाब हुई और ये खित्ता आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बना। याद रहे कि पाकिस्तान बनने के बाद ढाका शहर में परचम कुशाई मौलाना ज़फ़र उस्मानी ने की थी। फातेह सरहद कहलाए जाने वाले मौलाना अब्दुल हक बदायूनी तहरीक पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र रहनुमा थे। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई तो मौलाना बदायूनी ने अपने साथियों समेत इस करारदाद की तायद की। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी अपने तालिब इल्मी के दौर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर थे। तब उनकी कायदे आज़म से ख़तो कताबत और मुलाकातें भी होती रहती थी। एक मौके पर कायदे आज़म ने कहा था, जिस कौम के पास न्याजी जैसे नौजवान हों उसके पाकिस्तान बनने को कौन रोक सकता है। 1946 के सूबाई इंतखाबात में मौलाना न्याजी मियाँ वाली सीट से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। वो क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासत में फ़ाल रहे और वो MNA बनते रहे। वो 90 की दहाई में मियाँ नवाज शरीफ की काबीना में मजहबी उमूर के वफाकी वजीर भी रहे। पीर मेहर अली शाह के साहबजादे और जानशीन गुलाम मोहिउद्दीन गिलानी भी पाकिस्तान बनाने के सफ़र में अपने मुरीदों के हमरा शरीक थे। खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर ताउन करने पर पीर साहब का शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान बनने से कबल सूबा सरहद में कांग्रेस और बाचा खान का जोर था। ऐसे में नौशहरा के करीब मानकी शरीफ दरगाह के सजादानशीन पीर अमीनुल हसनात कायदे आज़म के साथ शरीक सफ़र हुए। 1945 में पीर साहब की दावत पर कायदे आज़म ने सरहद का कामयाब तरीन दौरा भी किया और फिर पीर अमीनुल हसनात ने मुस्लिम लीग के लिए दिन रात कैंपेन की, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान से अलहाक के लिए होने वाले रेफरेंडम में मुस्लिम लीग को वाज़ेह बरतरी मिली। फेरा शरीफ जिला सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग मौलाना करम शाह अल अजहरी भी तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के हमनवा थे। 1946 में होने वाले हिंदुस्तानी इलेक्शन में उनका किरदार बहुत अहम था। क़याम पाकिस्तान के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे। मौलाना करम शाह के साहबजादे अमीनुल हसनात शाह न सिर्फ एक मजहबी शख्सियत हैं बल्कि वो सियासतदान भी हैं जो 2013 के जनरल इलेक्शन में नून लीग की तरफ से MNA बने और उन्हें नवाज शरीफ ने अपनी काबीना में शामिल करते हुए मजहबी अमूर की वजारत दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि OIC बनाने वाले किन किन मुस्लिम रहनुमाओं को आलमी ताकतों ने मरवा डाला तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। पाकिस्तान में कत्ल हो जाने वाले 15 सियासी उलमा के डिटेल्स जानने के लिए यहाँ नीचे और जनरल हमीद गुल मरहूम के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।